ڈاکٹر صاحب اتنی حسین گفتگو اور اتنا حسین تعارف، ذرا بات کو اس طرح سے یوں آگے بڑھائیے کہ آپ کا جو علمی مقام ہے اس پہ خاص طور پہ کلام فرمائیں، کیونکہ ایک تو یہ کہ تعبیر رویا میں جو آپ کا مقام کہ آپ کو امام المعبرین مطلب جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو علمی مقام آپ کا جس میں احادیث کے حوالے سے یا فقہ کے حوالے سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن سیرین تاریخ اسلام میں ظاہر ایک مقام تو آپ کا بیان ہوا، اور اس سے بڑا کوئی مقام نہیں کہ آپ تابعی ہیں، اور اس علم کی فہم، اس کی فراست، اس سے موتی کو چننا، اور چن کر جس انداز میں آپ نے قرآن کریم، احادیث اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھر دیا، سمو دیا تعبیرات کے اندر، اس سے بڑی مثال اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسی لیے آپ امام المعبرین کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ناظرین کی آسانی کے لیے یہ کروں گا کہ ہم یہ جان لیں کہ خواب کا مقام اسلام میں کیا ہے۔ مختلف قرآن کریم کی آیات کی روشنی کے اندر اور احادیث کی روشنی کے اندر ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ بعض احادیث میں نبوت کا 46واں حصہ کہلاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں مختلف انبیاء اور رسل کے ساتھ خواب کو جوڑا جاتا ہے، جیسے کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب نہایت اہم ہے اسلام میں، اور یہ سورس آف وزڈم ہے، یعنی حکمت اگر آپ نے جاننی ہے اور سمجھنی ہے تو خواب اس کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ یہ جان لینے کے بعد اب امام المعبرین حضرت ابن سیرین نے کیا یہ کہ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں جو انسانوں کو خواب آتے تھے، آپ نے اس قدر خوبصورت انداز میں اس کی تعبیرات پیش کی کہ سائنس بن گئی خوابوں کی تعبیر۔ جنید بھائی آپ غور کیجئے کہ آج بھی خوابوں کی تعبیر کے اوپر بہت مغرب میں کام ہوتا ہے، لیکن وہ محض ایک سطح کے اوپر رہتا ہے کام حضرت امام ابن سیرین کے مقابلے میں۔ اور میں وہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک مکمل سائنس بنائی اور اس کا ایک نظریہ وضع کیا، اور اس نظریے کے اندر یہ بہت اہم بات ہے کہ کون انسان خواب دیکھ رہا ہے، اس کے گرد و پیش کے حالات کیا ہیں، اور اس کے مندرجات کیا ہیں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ درس تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے، ایک شخص آتا ہے، آپ کے طالب علم سامنے موجود ہیں، اور وہ خواب اپنا بتاتا ہے کہ مجھے حضرت یہ خواب آیا اور میں آپ سے تعبیر چاہتا ہوں۔ خواب یہ ہے کہ وہ یہ کہ دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ وہ آذان دے رہا ہے۔ حضرت نے اس کو تعبیر یہ بتائی کہ تم انشاءاللہ تعالی حج کو جاؤ گے، اور تمہیں حج کو چلے جانا چاہیے۔ دوسرا شخص کم و بیش 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے فاصلے سے آیا، اسی نشست کے اندر اس نے وہی خواب بیان کیا کہ میں بھی آذان دے رہا ہوں خواب کے اندر۔ آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر انقریب جھوٹ کی تہمت لگنے والی۔ اللہ اکبر، یعنی زمین آسمان کا فرق ہے۔ زمین یعنی آپ دیکھیے کہ خواب ایک ہی ہے، اس کے مندرجات ایک ہیں، لیکن 2 مختلف شخصیات ہیں، اور 2 مختلف شخصیات ہونے کی بنیاد کے اوپر آپ نے 2 مختلف تعبیرات پیش کی۔ اور یہ ایک یقینی اور معقول سوال تھا جو کہ طالب علموں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ خواب کے کنٹینٹس ایک ہیں، مندرجات ایک ہیں، آپ نے 2 مختلف تعبیرات۔ یہ سوال تو میرا بھی بن گیا، بلکہ تمام ناظرین کا سوال، تمام ناظرین کا بن گیا۔ اب حضرت کا جو کلاسک جواب ہے آپ وہ غور کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں کے چہرے یعنی دونوں کی شخصیات مختلف تھیں، لہٰذا اس کی تعبیر بھی مختلف ہوگی۔ ایک کے شخصیت کے چہرے سے شرافت چھلک رہی تھی، تو میں نے اس کو یہ کہا کہ وہ حج پر چلا جائے۔ اچھا، بالکل۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت سے آپ نے تعویل کی، اور آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جیسے ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، یعنی اس قرآن کریم کی آیت سے آپ نے تعویل کی، اس سے آپ نے استفادہ کیا، اس خواب کی تعبیر پیش کی، اور اس کی شخصیت کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ دوسرا شخص آیا تو آپ نے فرمایا اس کے چہرے سے شرافت نہیں، بلکہ اس کی چہرے سے خباثت اور شیطنت چھلک رہی تھی، لہٰذا میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ تم آذان تو دے رہے ہو، عنقریب تمہارے اوپر تہمت لگے گی کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ اب آپ غور کیجئے جنید بھائی، یہ ہے یعنی اس کا مطلب پھر اہل نظر ہونا بھی ضروری ہے، اہل نظر ہونا ضروری ہے، تقویٰ ہے، حالات سے واقفیت ہے، چہرہ شناس ہونا ضروری ہے۔